مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب پانی کی شدید قلت ہو گئی تھی۔ اس وقت مدینہ میں ایک یہودی شخص کا کنواں تھا جو بئر روما کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ کنواں پانی کا اہم ذریعہ تھا، لیکن یہودی اس سے بھاری قیمت میں پانی فروخت کرتا تھا اور لوگوں کو قیمتاً پانی حاصل کرنا پڑتا تھا۔ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی، کیونکہ ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے کافی رقم نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسلمانوں کی اس پریشانی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت میں انعام ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس کنویں کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے کنواں خریدنے کی بات کی تو اس نے کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ یہودی راضی ہو گیا اور پھر اس نے کنویں کی نصف ملکیت یعنی آدھی ملکیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دی۔ اس معاہدے کے تحت ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ایک دن یہودی کے لیے پانی حاصل کرنے کا حق تھا، یعنی آدھا حضرت عثمان نے خریدا، آدھا وہ، تو آدھا دونوں کو حق تھا ایک دن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اپنے دن میں مفت پانی لینے کی اجازت دے دی، جبکہ یہودی کے دن لوگ پانی خریدتے تھے اور یہودی روپیہ لیتا تھا۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن میں لوگ مفت پانی لے لیتے تھے، اس لیے یہودی کے دن پانی خریدنے والے کم ہو گئے اور یہودی کو نقصان ہونے لگا۔ آخرکار اس یہودی نے کنویں کی باقی ماندہ ملکیت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں مکمل طور پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا مکمل انتظام ہو گیا۔ اس واقعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور مسلمانوں کے لیے آپ کی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم عمل کو سراہا اور ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ اندازہ لگائیے وقف کی کتنی بڑی اہمیت ہے، حضور سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔